اللهم صل على محمد وآله اللهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، ہم نے پچھلے حصے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت کے کچھ حصے بیان کیے تھے۔ انشاءاللہ آج بھی انہی وصیتوں میں سے کچھ حصے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ امام فرماتے اللہ اللہ فی الیتام، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، ڈرو یتیموں کا حق ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو رہا ہو اور تم موجود ہو۔ یعنی تمہارے سامنے ہمارے پاس بہت مال ہے، بہت دولت ہے، ہم ہر جگہ خرچ کر رہے ہیں، ہم شادیوں میں خرچہ کر رہے ہیں، ہم پارٹیوں میں خرچہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پڑوس میں اگر کوئی یتیم ہے، اس کے پاس نہ پڑھائی کا پیسہ ہے، نہ کھانے کا پیسہ ہے، نہ زندگی کو ادارہ کر سکتا ہے، نہ زندگی کو آگے بڑھا سکتا ہے، تو ہمارا یہ پیسہ بیکار ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں کہیں ایسا تو نہیں کسی یتیم کا حق کھایا جا رہا ہے۔ اگر ان کا حق کھایا جا رہا ہے اور ہم ان کے سامنے موجود ہیں تو نہ ہمارا پیسہ کام آئے گا اور نہ ہماری یہ دولت کام آئے گی۔ ہماری دولت اس وقت بن سکتی ہے، پروردگار اس سے اسی وقت راضی ہوگا جب ہم یتیموں کی سرپرستی کو قبول کر لیں۔ اس کے بعد پھر امام فرما رہے ہیں اللہ اللہ فی جیرانکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے ہمسائے کے لیے۔ کس لیے؟ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، یہ وصیت تمہارے نبی کی وصیت ہے۔ اور آج ہمارے سب سے زیادہ جو تعلقات خراب ہوتے ہیں وہ اپنے ہمسائے سے ہوتے ہیں۔ ہم راضی نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں شور ہو رہا تھا، کیونکہ ان کے ہاں جو ہے بہت اچھے پروگرام، اچھے کھانے بنتے ہیں، کیونکہ ان کے بچے باہر جا کر پڑھ رہے ہیں، ان کے ہاں بہت دوسری آسائش ہیں جو ہمارے یہاں موجود نہیں، لہٰذا ہم ان سے جو ہے نفرت کر رہے ہیں، ہم ان سے ان کا حق نہیں دے رہے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ نہیں، اپنے پڑوسیوں کو ان کا حق دو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی، ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی مصلی پر آتی تھیں پہلے اپنے پڑوسیوں کے لیے دعائیں فرماتی تھیں، اس کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے۔ یعنی اس قدر اسلام میں اہمیت ہے پڑوسیوں کے اور ہمسائے کے حق کی۔ آگے امام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، میں تمہیں قرآن کی وصیت کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے والے تم پر سبقت لے جائیں اور تم قرآن کو فقط زینت بنا لو، طاق کی، تم اسے الماری کی زینت بنا لو، طاق کی زینت بنا لو اور اس پر عمل نہ کرو۔ لہٰذا قرآن کے بارے میں بھی امام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کی وصیت کرتا ہوں۔ آگے فرمایا اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم، میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز عمود دین ہے، نماز عمود دین ہے۔ دو لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو اصلا نماز ہی نہیں پڑھتے، قرآن نے ویل کی ہے ان لوگوں کے اوپر جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو بہت ہلکا اور خفیف شمار کرتے ہیں، ان کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے کہ جو تارک صلاۃ ہیں۔ لیکن امام نے کیا کہا؟ نماز کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، نماز کو کبھی خفیف نہ سمجھنا، نماز کو اس کے وقت پر، کیونکہ ہم یہ دیکھیں کہ نماز کے اثرات، ناظرین اگر آپ یہ دیکھیں کہ نماز کے ہمارے زندگی میں اثرات ہیں کس حد تلک ہیں، تو پروردگار عالم نے جو یہ 5 وقت کی نماز رکھی ہے اس کے فلسفے کو میں 2 جملوں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس نماز کا ہماری زندگی میں اثر ہے یا نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پروردگار کہتا دن میں کسی بھی ایک حصے میں 17 رکعت نماز پڑھ لو، وہ بھی قبول کر لیتا۔ پروردگار کی شان کریمی یہی ہے کہ وہ ہمارے کسی بھی عمل کو قبول کر لیں، لیکن نہیں، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ نماز تمہاری زندگی میں اثر گزار ہے یا نہیں ہے۔ مثلا ہم نے صبح کی 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو کتنے گھنٹے کا فاصلہ ہے؟ کم سے کم 6 گھنٹے کا فاصلہ۔ اب اگر ان 2 رکعت نماز کا ہماری زندگی میں اثر ہوگا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا اس 6 گھنٹے میں ہم نے غیبت کی ہے یا نہیں کی، ہم نے کسی پر تہمت لگائی ہے یا نہیں لگائی، ہم نے کسی کا حق تو نہیں پامال کر دیا ہے۔ اگر اس 6 گھنٹے میں ہم نے ان تمام کام، تمام برائیوں سے دور ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب اس 2 رکعت نماز کا اثر ہماری زندگی میں ہے۔ وَإِلَّا اگر ہم نے نماز بھی پڑھی اور ان تمام برائیوں کو بھی انجام دیا تو اس کا مطلب یہ نماز
عبادت نہیں صرف ہماری زندگی میں عادت بن کر رہ گئی ہے، لہٰذا امام نے فرمایا نماز کو خفیف شمار مت کرو۔ اس کے بعد امام فرمایا اللہ اللہ فی بیت ربکم، میں تمہیں پروردگار کے گھر کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اس کو خالی نہ چھوڑنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم گھروں میں رہ جاؤ اور گھروں میں ہی نماز پڑھ دو، نہیں، اگر تم اس کے پڑوسی ہو تو اللہ کے گھر میں جا کر اس کے گھر میں کی زینت بنو، تقوی الہی کے ساتھ مسجد میں داخل ہو اور پروردگار کے گھر کی زینت بنو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاذُرِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرِ وَالتَّقَاطُعِ۔ یہ سب سے اہم مسئلہ جو ہمارے معاشرے کا ہے ناظرین وہ یہی ہے کہ آج جو بھی ہمارے یہاں پروگرام ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں اپنے یہاں برتھ ڈے میں بلایا تھا نہیں بلایا تھا، فلاں یہاں شادی ہوئی تھی انہوں نے ہم کو بلایا تھا یا نہیں بلایا تھا۔ اگر انہوں نے ہم کو بلایا ہے تو ہماری طرف سے رد عمل یہ ہوگا کہ ہم انہیں بلائیں گے، انہوں نے فلاں صاحب نے ہم کو نہیں بلایا تو ہم انہیں کیوں بلائیں۔ امام نے کہا، امام نے ارشاد فرمایا وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ صِلَۃِ الرَّحِمِ اختیار کرو اور اپنے اور کسی سے تعلقات کو خراب نہ کرو، جو ہمارے یہاں یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم واقعی حقیقی چاہنے والے ہیں اپنے امام کے اور واقعی شیعہ ہیں تو ان تمام برائیوں سے دور رہیں گے اور انشاءاللہ امام کی اس وصیت پر عمل پیرا ہوں گے۔ اس کے بعد جو ایک اجتماعی یعنی معاشرے میں جو ایک خرابی ہے اس کی طرف امام نے ارشاد فرمایا، اشارہ فرمایا کہ لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نہی عن المنکر کو انجام دو اور امر بالمعروف کو انجام دو، یعنی برائیوں سے روکتے رہو۔ اگر تمہارے معاشرے میں کوئی برائی ہو رہی ہے تو تمہارا شرعی وظیفہ یہ ہے کہ اس برائی کی طرف لوگوں کو متوجہ کراؤ، اور امر بالمعروف یعنی لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو۔ کیونکہ اگر تم نے اس کام کو انجام نہیں دیا تو جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہوگا فَيُوَلَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، تمہارے اوپر بد کردار لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہم نے زمینہ سازی نہیں کی، ہم نے معاشرے کو بنایا ہی نہیں۔ جب نہیں بنایا تو ہمارے معاشرے میں ایسے افراد آ جائیں گے ہمارے سروں پر کہ جو بد کردار ہوں گے اور جن کا کردار ٹھیک نہیں ہوگا اور وہ ہمارے اوپر حکومت کریں گے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ صاف ستھرا پاک و پاکیزہ ہو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو معاشرے میں رائج کریں۔ اس کے بعد دو تین اور بچی ہیں کہ جس میں امام نے ارشاد فرمائیں کہ یا بنی عبد المطلب لألفینکم تخوضون دماء المسلمین، آخر میں ارشاد فرما رہے ہیں امیر المؤمنین کہ اے عبد المطلب کی اولاد، دیکھو تم مسلمانوں کی خوریزی کے لیے کھڑے نہ ہو جانا، ان کے خون کی ہولی نہ کھیلنا، یہ کہتے ہوئے یہ نعرہ لگاتے ہوئے کہ امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا، علی کو قتل کر دیا گیا۔ الا لا تقتلوا النبی الا قاتلی، اور میرے قتل کے عوض میں صرف میرا قاتل کو قتل کیا جائے اور کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ انظروا اذا انا مت من ضربتہ ہذہ فاضربوہ ضربۃ بضربۃ، جس طریقے سے مجھے اگر میں ایک ضربت کی وجہ سے اس دنیا سے چلا جاؤں اور رخصت ہو جاؤں اور میں مر جاؤں اس ایک ضربت سے، تو میرے قاتل کو بھی صرف ایک ضربت لگانا۔ ولا تمثلوا بالرجل، اور دیکھو اس کا مسئلہ نہ کرنا، اس کے پیر کو نہ کاٹنا، اس کے ہاتھوں کو نہ کاٹنا۔ کیونکہ سمعت رسول اللہ، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ یقول، آپ فرماتے ہیں ایاکم والمثلہ ولو بالکلب العقور، کہ دیکھو اس کتے کے بھی ہاتھ پیر کو مت کاٹنا کہ جو کاٹنے والا ہے، جو پاگل ہو چکا ہے۔ لہٰذا اگر میرا قاتل مجھے ایک ضربت سے شہید کر رہا ہے اور میں اس ایک ضربت سے اس دنیا سے جا رہا ہوں تو اس کو بھی ایک ضربت لگانا اور اس کو مسلہ نہ کرنا۔ ناظرین، یہ وہ وصیتیں تھیں جو امام علی نے اپنے چاہنے والوں سے کے لیے ارشاد فرمائی ہیں کہ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان تمام وصیتوں پر عمل کریں اور اپنے حقیقی شیعہ ہونے کا ثبوت دیں۔ لہذا پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان تمام وصیتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق کرامت فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔